اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یہی تھی کہ پوری دنیا کی جو امت مسلمہ ہیں وہ ایک ہی دن رمضان کا آغاز کرے اور ایک ہی دن عید کی خوشیاں منائے۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ ٹائمنگ کا بھی حساب لگا لیں تو پوری دنیا کی یہ امت مسلمہ وہ مکہ مرکز اسلام ہے، اس کی ٹائمنگ کے مطابق ایک ہی دن میں عید کر سکتی ہے، ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز کر سکتی ہے۔ ہاں گھنٹوں کا جو فرق ہے وہ تو لوکل میں بھی ہے، پاکستان کے شہروں میں بھی آپس میں گھنٹوں کا فرق ہوگا، خود امریکہ میں کیلیفورنیا نیو یارک کا 3 گھنٹے کا فرق ہے، گھنٹوں کا فرق کنسیڈر نہیں ہے۔ ہاں دن نہیں بدلتا، دن وہی رہتا ہے۔ اگر جو ہے وہ پہلا دن جو ہے وہاں رمضان کا جو ہے مثلا سیٹرڈے کا بنتا ہے مکہ کے اندر، تو پوری دنیا میں سیٹرڈے کو پہلا روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے سنڈے کو اگر عید جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سنڈے ہی کو عید ہو سکتی ہے، دن نہیں بدلتا۔ تو جب اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ موجود ہے ایک سلسلہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی یہ کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگا، پوری دنیا کی امت مسلمہ ایک ہی دن مشرق سے مغرب تک، یہ تو اتنا سیدھا سادہ مسئلہ ہے۔ یہ تو بہشتی زیور ایک کتاب ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر میں نے اپنے فتوے کے اندر تو پورے دلائل دے دیے، تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی بڑے اکابر ہیں سب کا فتویٰ یہی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو مکتبہ علماء دیوبند کے جو سرخیل ہیں، اس میں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے بانی ہیں، ان کا فتح رضویہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شوکانی اہل حدیث کے جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں سب کا یہ فتویٰ ہے کہ گلوبل منسائٹنگ ہوگی، اور انہوں نے مرکز مکہ کو بنایا، مکہ کی مرکز کے مطابق، یہاں تک لکھا اگر مکہ کے مطابق عید نہیں منائی ہندوستان والوں نے تو وہ جو ہے اس کے مطابق عید منائیں گے اور روزے کی قضا کریں گے۔ تو میں نے فتوے میں ڈیٹیل سے لکھا، اور میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میں نے پاکستان کے جو اکابر ہیں علماء ان کو بھی اپنا فتویٰ بھیج دیا ہے، اور پاکستان میں میں نے کام شروع کر دیا ہے، اور امید ہے اور اللہ کی شان یہ کہ میرا فتویٰ مدینہ منورہ میں عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہو کر وہ علماء اکرام کے اندر جو ہے وہ عربی کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ سمجھتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے اندر اس کا عربی ترجمہ ہوا، اور وہاں کے جو ہے وہ سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کو بھی فتویٰ پہنچ رہا ہے، وہاں کے تمام علماء کو فتویٰ پہنچ رہا ہے عربی کے اندر ترجمہ ہو کر۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ انشاءاللہ پاکستان سمیت وہ مکہ مرکز اسلام اور ایک دن عید کی خوشیاں منائے گی، اور اس میں الحمدللہ میری ادنا سی کوشش شامل ہے، اور میرا رد امریکہ سے باہر پوری امت کے لیے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ لوگ پاکستان کے لیے بھی انشاءاللہ میں عملی قدم اٹھاؤں گا۔ جی حضرت جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، اور یقیناً ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ حضرت جی ایک ہمارے کالر خاصی دیر سے انتظار کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو پلیز لائن تھرو کیجیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو السلام علیکم حضرت جی، میں فراز بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں، خیریت سے؟ جی جی الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ دونوں حضرات کو یہ دلی رمضان مبارک، اور ماشاءاللہ اس بار بھی پورے نیو یارک میں اور پورے امریکہ میں بلکہ پوری سال رمضان میں وہ ہوا آپ کی فضل کی بدولت۔ اچھا حضرت ایک سوال یہ تھا کہ لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات جو ہوتے ہیں لوگ گاڑیوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے پلین میں نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ مغرب وغیرہ کی، تو اس کے بارے میں کیا علماء کرام کی رائے ہے کہ مطلب بعض اوقات ٹریفک میں اسٹرک ہوتی ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور جہاز کے اندر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ جو ہوتا ہے جیسے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے، یا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ انسولین کے انجیکشن سے کچھ لوگوں کچھ علماء کرام کا حضرات کا وہ ہوتا ہے کہ انسولین کے اگر کسی نے انجیکشن وغیرہ لے لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پلیز اس کے بارے میں آپ کا بہت شکریہ۔ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلا جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ یہ انجیکشن کے حوالے سے، تو انجیکشن کے ذریعے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور انسولین کے انجیکشن لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا یہ کہ بلڈ اگر دیا ہے تو بلڈ دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ روزے ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے یہ کوئی سبب نہیں ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلڈ دیا وہ الگ بات ہے کہ بلڈ دینے سے آپ کمزور ہو جائیں گے، روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، وہ سوال الگ ہے، لیکن شرعاً روزہ باقی رہتا ہے۔ باقی گاڑی میں نماز پڑھنا اس کی ویسے عمومی طور پہ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ گاڑی کے اندر ایک تو قیام نہیں ہو سکے گا، وہ قیام فرض ہے، پھر قبلے کا تعین نہیں ہو سکے گا، گاڑی جس ڈائریکشن پہ اسی ڈائریکشن پہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، اور دونوں چیزیں بنیادی شرط ہیں۔ تو ایک تو ظاہر رکن ہے قیام، اور استقبال قبلہ شرط ہے، تو اگر یہ دونوں پوری ہوتی ہیں تو پھر آپ گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں قیام بھی ہو
اور اسی طریقے سے قبلہ رخ بھی ہو جائے تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں، آپ اس کو قضا کر دیں اور بعد کے اندر جب گھر پہنچے اس وقت پڑھ لیں۔ البتہ یہ کہ وہ وقت اگر ٹریفک میں اسٹک ہیں جو نماز کا وقت ہے، اس میں یہ حکم ہے کہ آپ تسبیحات میں اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ وہ ایک خاص عبادت کا وقت ہے، تو اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، لیکن باقاعدہ نماز اپنے گھر میں جا کر قضا کر لیجئے، کوئی بات نہیں، کیونکہ عذر کی وجہ سے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ حضرت جی، بہت شکریہ۔ اچھا جناب، تو پھر حضرت جی اب ہمارا جو یہ تیسرا سیگمنٹ ہے لطائف علمی، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی جو ہے بصیرت اور ذہانت کی بنیاد پہ اور تاریخی پس منظر میں جو ہمارا ہے اس حوالے سے کچھ نصیحت آپ کرنا چاہیں تو ہمارے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ وقت نہیں زیادہ، جی تو چھوٹا سا واقعہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ان کو حاضر جواب بنایا تھا، علم کلام کے ماہر تھے، علم ریاضی کے پر پوری مہارت ان کو تھی، اور بڑے علوم و معارف خدا نے دے رکھے تھے ان کو، تو دارالعلوم دیوبند کے بانی بھی ہیں اور بڑے بڑے اکابر کے استاد ہیں۔ تو ان سے سوال کیا، ان کے ایک شاگرد تھے، اللہ دین مرید تھے ان کے، تو ایک ان پڑھ آدمی تھا، اسے سوال بڑا بھاری کر دیا۔ سوال یہ کر دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کے پڑوس میں اپنی قبر بنانی چاہیے، نیکوں کا مزار ہو، اس کے قریب میں قبر ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش بھی کی تھی کہ بیت المقدس کے اندر جو انبیاء ان کے پڑوس کے اندر میری قبر بناؤ، تاکہ ان کے پڑوس کی وجہ سے ان کو رفع پہنچے۔ تو اس سے یہ سوال کیا کہ حضرت وہاں قبر کے اندر جو معاملہ وہ ایمان عمل صالح پر ہے، ایک آدمی نیک اگر ہے تو اگر وہ بدوں کے پڑوس میں بھی ہوگا تو اس کو تو اللہ کی رحمت ملے گی، اور اگر وہ برا ہے تو بھلے وہ نیکوں کے پڑوس میں تو اس کو کیا رحمت ملے گی، تو وہ تو اپنے عمل پہ پکڑا جائے گا یا نوازا جائے گا۔ تو یہ آخر میں پڑوس میں ہونے سے فائدہ کیا ہے، یہ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، کیوں انبیاء نے خواہش کی، یہ سوال کیا۔ تو حضرت کو یہ کمال حاصل تھا کہ عمومی مثالوں سے بات سمجھا دیتے تھے۔ اب سوچا یہ عالم برزخ کا سوال کر دیا، ان پڑھ آدمی ہے، گوشت کاٹ کے بیچتا ہے، تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا۔ ایک موقع پہ کہا کہ ہاں ہاں بتائیں گے تمہیں، موقع کی تلاش میں تھے۔ دوسرے دن وہ حضرت کو پنکھا جھول رہا تھا، پہلے زمانے میں بڑے پنکھے ہوتے تھے تو وہ پنکھے جھولتے تھے مخدوم کو، تو ان کو ہوا آتی تھی، یا بڑی رسی میں بندھا ہوتا تھا، رسی کھینچتے رہتے تھے، ہوا آتی تھی۔ اب وہ پنکھا جھول رہا ہے اور حضرت یوں بیٹھے اور سامنے حضرت کے اور لوگ بیٹھے ہیں، تو پنکھے کی ہوا حضرت کو لگتی ہے اور سامنے لوگوں کو بھی لگتی ہے، لوگوں کی داڑھی ہل رہی ہیں، کپڑے ہل رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ اللہ دین تو کس کو پنکھا جھول رہا ہے، مجھے جھول رہا ہے یا ان کو جھول رہا ہے؟ کہا حضرت آپ کو جھول رہا ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، میں ان کا نہ شاگرد نہ مرید ہوں، میں ان کو کیوں جھولوں گا؟ کہا کہ میاں ہوا تو ان کو بھی جا رہی ہے، دیکھ ان کے کپڑے ہل رہے ہیں، داڑیاں ہل رہی ہیں، تو جھول تو ان کو بھی رہا ہے۔ کہا نہیں جی نہیں، میں تو آپ کو جھول رہا ہوں، ان کو جاتی پھریں، ہوا جاتی تو جائے پھر، میں تو آپ ہی کو جھول رہا ہوں۔ فرمایا بس تیرے سوال کا جواب ہو گیا کہ نیک لوگوں کی قبروں پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو پڑوس والوں کو بھی چھینٹے آتے ہیں، سبحان اللہ، ان پر بھی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے لگتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ پڑوس کے اندر۔ اب دیکھو کتنی گہری بات تھی، کتنی آسانی کی حضرت سمجھا دی کہ یہ اس وجہ سے کہ صحبت جو ہوتی ہے نیکوں کی یوں فائدہ مند ہوتی ہے۔ بے شک، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ نیک کی صحبت ایسی جیسے عطر فروش کی دکان، کہ آپ عطر نہ بھی خریدیں تو لیکن اس کے جب پڑوس کی وجہ سے خوشبو سے محظوظ ہوں گے، خوشبو آپ کو پھیلے گی۔ اور برے کی صحبت کی مثال بھٹی کی ہے، اور بھٹی والے سے آگ کے چنگاری نہ بھی لگے تو گرمی تپش تو کہیں گئی نہیں، وہ تو پہنچتی ہے۔ بالکل، اور رمضان کے مہینے میں خاموشتا ہوں ہمارا پڑوس ہو جاتا ہے فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ ہم لائقہ فرشتے ہو جاتے ہیں، فرشتے کی مثل ہو جاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ خواہشات، جیسے فرشتہ، تو ہم فرشتوں جیسے ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے پڑوس میں چلے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کے پڑوس میں چلے گئے تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری اللہ کی قیمت کیا لگ گئی، بے شک، کہ حیوانیت سے نکال کے اللہ نے فرشتہ بنا ڈالا۔ تو تبھی تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا انعام بھی روزے کا براہ راست میں خود دوں گا، درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا۔ اور میں کہا کرتا ہوں واسطہ اس لیے نہیں ہوگا کہ روزے دار تو خود ہی فرشتہ بن چکا ہے، تو فرشتے کے درمیان میں کس فرشتے کا واسطہ چاہیے، لہٰذا ڈائریکٹ ملے گا۔ تو یہ اس انداز سے دیا جائے گا۔ واقعی بے شک یقین مانیے کہ یہ بات اتنی میں سمجھتا ہوں کہ ایمان افروز ہے آپ کی، کہ آپ نے اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے درجات آلموسٹ جو ہے وہ برابر فرما دیے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہم بہت سارے لوگ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا دین کیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ حضرت جیسی پرنور شخصیت کی وجہ سے اور ہمیں اللہ تعالیٰ فیض یاب کرتے ہیں۔ تو حضرت جی یقیناً بہت بےحد خوشی ہوئی کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی مصروفیت میں سے آپ نے
ٹائم نکالا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ ہمیں ضرور رہنمائی فرمائیں گے ہماری, اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام نیک مقاصد میں ہم سب کی, ناظرین کی اور ہم سب کی یہ دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اور ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد, اور کیونکہ وقت اب پروگرام کا اختتام کی طرف ہے اور ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ رحم ٹی وی کا یہ پروگرام کشکول معرفت آپ ہر میں ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو آپ دیکھیں گے 7 سے 8 کے درمیان انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے, اور ہمارے ساتھ آپ ہمیشہ ہم سفر رہیں گے اپنی کالز کے تھرو. تو ناظرین میں آپ سے اور ایک دفعہ پھر آپ سے میں اجازت چاہوں گا, اور انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے.